اہل چندہ سے گزارش۔ عام طور پر چندے کا اعلان اس طرح کیا جاتا ہے، مدرسے میں یتیم اور غریب بچے پڑھتے ہیں اور مدرسہ ہی ان کی جملہ ضروریات کا کفیل ہوتا ہے، جو آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ، صدقات، عطیات، فطرہ اور چرم قربانی سے اللہ کے لیے مدرسے کا تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اس میں مدرسے میں پڑھنے والے مہمانان رسول کو یتیم، غریب، نادار، کوئی کوئی سہارا نہیں ہے، بے سہارا ہیں، سب آپ ہی کے فضل سے، آپ ہی کے تعاون سے چل رہا ہے۔ اس طرح محتاجانہ طور پہ اعلان کرنے کے بجائے اس طرح اعلان کرنے میں زیادہ ان اہل مدارس کی اور پھر طلباء کی شان باقی رہتی ہے۔ شان استغنا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بوقت ضرورت چندہ فرماتے تھے، لیکن اس میں جس کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے اس کی کسی بھی طرح کی توہین، تحقیر، تذلیل کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا تھا۔ عوام کے ذہن میں تو یہ بات ہے ہی کہ مدرسے پڑھنے والے، مدرسے میں رہنے والے سب کمزور، غریب، نادار، بے سہارا لوگ رہتے ہیں۔ اب جو حضرات مدارس کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے تعاون کی اپیل کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے جملے اگر استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو تعظیم عوام میں اور ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے اس طرح کے جملوں کے استعمال سے پیدا نہیں ہوگی۔ اعلان اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مدارس دنیا میں دین و علم کے بقا، اس کی اشاعت اور مسلمانوں کی دینی و شرعی ضرورتوں کے مراکز ہیں، اور سب سے بڑھ کر ملت اسلامیہ کی شان ہے یہ مدارس۔ مدارس کی بقا گویا اسلام کی بقا ہے، اس لیے مدارس کے تحفظ و بقا میں حصہ لینا، اس کا تعاون کرنا، اس کا تحفظ کرنا اہل اسلام کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس بے نیازی کے ساتھ کہ جس کو اسلام کی اشاعت و بقا میں حصہ لینا ہو وہ تعاون کرے، جسے اللہ کے پاس حفاظت دین کے ان اداروں کی ذمہ داری پوری ادا کرنے کا، جواب دہ اور حق اپنا ذمے کا حق ادا کرنے کا اللہ کے سامنے بری الذمہ ہونا چاہتا ہو، وہ ان مدارس میں تعاون کرنے کو اپنا دینی فریضہ سمجھے۔ یا اس طرح بھی اعلان ہو سکتا ہے کہ جس میں دینی درسگاہوں، مہمانان رسول اور خدام دین کی شان استغنا باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے طرز عمل سے لوگوں کو یہ سوچنے کی نوبت آئے کہ مدارس میں غریب اور یتیم بچے رہتے ہیں جو ہماری زکوٰۃ و صدقات پر پلتے ہیں، جس سے یہ ذہنیت پروان چڑھتی ہے کہ مدارس مالداروں کے بچوں کے لیے نہیں ہے، اور مدرسے میں اپنے بچے کو بھیجنا ایک امیر کبیر اپنی توہین سمجھتا ہو۔ مشاہدہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس وقت دو طرح کا طبقہ مدارس میں اپنی اولاد کو داخل کرنے تیار نہیں ہے، ایک اہل غیرت، دوسرے اہل ثروت۔ وہاں ہاسٹل صحیح نہیں رہتے، وہاں کھانا صحیح نہیں رہتا، مینجمنٹ ایسا رہتا، وہاں نیٹنس نہیں رہتی، وہاں مینٹیننس ایسا رہتا۔ اہل غیرت ہاسٹل کے ساتھ پڑھانے تیار نہیں ہیں، اور اہل ثروت تو پڑھانے ہی تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اہل چندہ سے گزارش یہ ہے اپنا اعلان بدلیں، استغنا کے ساتھ اعلان کریں۔ جس کو دینا ہے توفیق اللہ دے گا تو دے گا، اگر نہ دے تو بھی اپنی شان استغنا ختم نہیں ہوگی۔ حقیقت میں مدرسہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم علم و دین کے ضرورت مند ہیں۔ ہم محتاج ہیں رضا الہی کے، اس لیے جس کو اللہ کی رضا، اسلام کی حفاظت، اپنی نسلوں میں دین کا تحفظ باقی رکھنا چاہتا ہو، اپنے جیتے جی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کے ذہنوں میں یہودیت، نصرانیت، عیسائیت کا غلبہ نہ دیکھنا چاہتا ہو، اپنی قبر پر اپنی اولاد کو فاتحہ پڑھنے کے قابل چھوڑ کے جانا چاہتا ہو، اپنی نسلوں میں دین کا بقا چاہتا ہو، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مدارس دینیہ کا تعاون کریں، ان سے جتنی خدمت اور حفاظت دین کے لیے ہو سکتی ہو اس میں حصہ لیتے جائیں گے۔ ظاہر ہے اس سے دین کی بھی شان ہے اور مدارس کی بھی اہمیت لوگوں کے اندر پیدا ہوگی۔
اور امید ہے کہ اس طرح شان بے نیازی میں چندہ بھی زیادہ ہوگا۔ عام طور سے سوالیہ اور محتاجانہ انداز میں جب مانگا جاتا ہے، اپیل کی جاتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں تعاون کرتے جائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو اس جزائے خیر دے کی دعا پر کوئی آمین بھی نہیں بولتا، چونکہ اس موقع پر دعا کی لوگ اہمیت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ وہی شان استغنا کے ساتھ جب بولا جائے گا، اہمیت دکھا کر بولی جائے گی، اور تم زیادہ ضرورت مند ہو کہ مدارس کا باقی رہیں، ورنہ اگر یہ مدارس ختم تو تمہاری نسلوں سے دین ختم۔ مختلف جملے ہو سکتے ہیں، لگے بندے جملوں کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ تعبیرات کے ساتھ مدارس کی، اہل مدارس کی، طلباء کی شان باقی رکھتے ہوئے چندے کا اعلان ہونا چاہیے۔ محتاجانہ انداز میں، تحقیرانہ و تذلیل کے انداز میں ہرگز چندے کا اعلان مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے۔